اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 48۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متى، کب، ھذا الوعد، یہ وعدہ، ان اگر کن ہو تم صادقین، سچے۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی ان کو جب قیامت اور اس کے عذاب کے متعلق بتایا جاتا ہے تو بے یقینی کا یہ عالم ہوتا ہے، لاپرواہی کا، غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہیں، پھر آگے سے چیلنج کرتے ہیں، اگر تم یہ ہمیں باتیں جو بتا رہے ہو، اپنی باتوں میں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ذرا یہ جو ہونا ہے یہ کب ہوگا۔ اب یہ جو جملہ تھا یہ کم و بیش اس انداز میں ہر آنے والے، خبر دینے والے کو اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر نبی یا رسول آئے ان کے آگے یہ فکرہ رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس طرح کی باتیں ہوئیں، تو یہ کب ہوگا بتاؤ۔ یعنی انسان ایسا اپنی ہٹ دھرمی پہ ایسا آ جاتا ہے کہ جو ہونا ہے، ابھی جو ہونا ہے اس کو جلدی لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی اگر یہ ایسا ہے تو کر کے دکھا دو، مجھ پر جو آپ نے پہاڑ توڑنے ہیں توڑ کے دکھا دو، جو آسمان مجھ پر گرانا ہے گرا کے دکھاؤ۔ یہ چیلنج کرتا ہے وہ انسان۔ یہ چیلنج جب مکمل طور پر ہوگا یا اس بات کا جب ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اس سے پہلے بھی تو کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مریں گے وہ مر کھپ گئے، اب ان کا نشان تک بھی ڈھونڈنے سے نہ ملے شاید۔ تو یہ ہمارے اندر بھی کسی حد تک ہے یہ بات، ہم اس کا اظہار نہ کریں، ڈائریکٹ تو اظہار نہیں کرتے، ہم انڈائریکٹلی اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی ترجیحات سے ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، کب ہوگا، یہ جب ہوگا دیکھا جائے گا، یعنی ہونے والا ہے نہیں ہے۔ موت نے تو اس سے پہلے آنا ہی ہے، اگر وہ موت اس انداز میں آتی ہے، وہ بھی تو انسان ہوں گے نا، اب کن انسانوں پر وہ آتی ہے وہ قیامت کی گھڑی، لیکن اس گھڑی سے پہلے ہر ایک نے مرنا تو ہے نا اپنے انداز سے کسی بھی صورت میں، تو ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں۔ جب ہم مر گئے، یہاں سے چلے گئے، پھر ہم کیسے کہیں گے یہ وہ قیامت کب آئے گی؟ ہم تو اس جہان میں چلے گئے نا جس جہان کی خبر دی جا رہی ہے ہمیں، ہم ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور جانے والا ایک پیغام اور تو کیا دے گا، وہ ایک پیغام دے جاتا ہے، اس سے دلوایا جاتا ہے، بلکہ اس نے کیا دینا ہے، اس سے یہ پیغام دلوایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی جیا کرتا تھا، اب اس کی زندگی کو ڈھونڈو، کدھر ہے اس کی زندگی۔ لیکن ہم کہاں باز آتے بھلا۔ اب اللہ آگے کیا فرماتے ہیں آیت 49 میں دیکھیں، ما نہیں ینظرون، وہ انتظار کر رہے، الا مگر، صیحۃ چنگھاڑ، واحدۃ ایک، تأخذوہم وہ انہیں آ پکڑے گی، وہم اور وہ، یخصمون باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ تو راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی جو ان کو آ پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اب جب وہ قیامت آئے گی، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، تو جو جہاں پہ ہوگا اور یہ دنیا کی آپس کی خوش بختیوں میں، بدبختیوں میں، خوش گمانیوں میں کچھ ایسے مگن ہوں گے، اسی مرے میں باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، یہ دنیا پر لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو جب وہ چنگھاڑ آئے گی، جب وہ ایک چیخ یا جب اس کے اندر وہ پھونکا جائے گا تو اس سے جو ایک آواز پیدا ہوگی تو ان کا حشر کیا ہوگا۔ اب ان کا جو حشر ہوگا نا وہ کیا ہوگا، فلا، اگلی آیت دیکھیں 50 دیکھیں، فا پس لا نہ، یستطیعون وہ کر سکیں گے،
ان میں جو ہوگی استطاعت نہیں رہے گی، اتنی ہمت، اتنی مہلت ان کے پاس نہیں ہوگی توصیتاً کہ کچھ کہہ مریں، وصیت کریں، ولا اور نہ الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون وہ لوٹ سکیں گے۔ اگر وہ گھر سے باہر ہوں گے تو گھر واپس لوٹ نہیں سکیں گے، اور جب وہ آئے گی تو ایسی بے ہوشی، مدہوشی اور ایسا ان پر وہ کیفیت طاری ہوگی کہ جو جہاں ہوگا وہیں کا وہیں ختم ہو جائے گا، کہ کچھ لفظ بولنا چاہے، کسی کو کچھ وصیت کرنا چاہے، مرنے سے پہلے مرنے والا جو اس کو جس کی فکر ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ کہتا ضرور ہے۔ ان کے پاس اتنی استطاعت، طاقت یا ان کی اتنی بھی ان کے اندر قابلیت نہیں بچے گی کہ وہ کچھ بول سکیں، کچھ اظہار کر سکیں۔ مرنے سے پہلے مرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر جائے، وہ اپنوں میں مرے، یہ جہاں ہوں گے وہیں ختم کر دیے جائیں گے، گھر والے بھی نہیں بچیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ لیکن یہ اپنی دانست میں یہ سوچیں گے کہ یہاں ہی یہ ساری مصیبت آ گئی، یا جو اس پر جو طاری ہوگا وہ یہیں آیا، ہم بھاگ کر بچ کر گھر بھاگیں، لیکن ایسا بھی نہیں کر پائیں گے۔ تمام کی تمام انسانیت کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ جب وہ اینڈ آف ٹائم ہوگا تو یہ حال ہوگا۔ اب یہ بتایا جاتا رہا، انسانیت سنتی رہی، ماننے والوں نے مانا، تیاری کی اور اس جہان میں چلتے بنے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ اپنے لگے رہے بدبختیوں میں، وہ یہ سمجھتے رہے ہم نے مرنا نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، اور اس مہلت میں انہوں نے اپنے آپ کو گم کیے رکھا، آخر میں وہ بھی مر گئے۔ اب ہم اس جہان میں جو موجود ہیں، اب دیکھیں ہم بھی گریجولی جا رہے ہیں نا، اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ جب وہ گھڑی آئے گی سو آئے گی، وہ تو یقیناً آئے گی، اس میں کسی کو کوئی شک نہ رہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم یہاں عارضی دنیا میں کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، بلکہ دن کا کیا کہیں گے، اب وہ لمحے کتنے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم آپ میں سے کسی کے پاس کوئی کنکلوژن نہیں ہے کہ آخر میں میرے ساتھ اتنا جینا ہے میں نے، اور پھر اس صورت میں نے جانا ہے۔ ہم سب اپنے انجام سے غافل لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، یہ ہمیں عبرت دینے کے لیے، یہ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہم سمجھنا ہی گوارا نہ کریں، سوچنا ہی نہ چاہیں تو نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے نقصان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہر لمحہ آپ کو پہلے سے قریب کر رہا ہے میرے آپ سب کے انجام سے، اور ہم اتنی ہی انجام سے بے خبر ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ آپ حقیقت کو کبھی نہ چھوڑیں، دھوکے اور سراب کی طرف نظر نہ کریں، اور ہم الٹ کام کر رہے ہیں۔ فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی۔